بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بات بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ سوشل میڈیا پر فرشتے بنے ہم لوگ، اگر حقیقی زندگی میں صرف انسان ہی بن جائے تو کمال ہو جائے گا۔ میں نے لوگوں کی بھیڑ میں لوگوں کو لوگوں کے لیے ترستے دیکھا ہے۔ بے حسی عروج پر ہے، اس سے بڑھ کر زوال کیا ہوگا؟ انسان اتنا غافل منصوبہ ساز ہے کہ اپنی زندگی کی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم اپنی باری کا انتظار کرو۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، پھر یہ موبائل یا تو اس کے لیے ثواب کا باعث ہوگا یا پھر جاری رہنے والا گناہ۔ میں کشتی میں اکیلا تو نہیں ہوں، میرے ہمراہ دریا جا رہا ہے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجانے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ کیلنڈر کی کچھ تاریخیں زندگی کو ہی دیوار پر ٹانگ دیتی ہیں۔ عمر کی اونچائی کو چڑھتا ہوا شخص یہ بات بھول جاتا ہے کہ وہ دراصل قدم با قدم 2 گز زمین میں اتر رہا ہے۔ درد کی بس 2 دوائیں ہوتی ہیں، باپ ہوتا ہے، مائیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو خرچ کر تو میں تجھ کو دیے جاؤں گا۔ خود کو اتنا سمجھدار نہ سمجھے کہ دوسرے بے وقوف نظر آنے لگے، اور خود کو اتنا نیک نہ جانے کہ باقی سب گنہگار لگنے لگیں۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ بزرگ گھر کی رونق بھی ہوتے ہیں اور برکت بھی۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ اتنی کوشش ضرور کیا کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے رب کے سامنے نہ روئے۔ موقع سے فائدہ اٹھاؤ لیکن بھروسے اور جذبات سے نہیں۔ مجھ کو ایک دن کی حکومت جو میسر آئے، مفلسی بانٹ دوں اس دور کے آقاؤں میں۔ جو شخص علم رکھے اور اس پر عمل نہ کرے وہ ایک بیمار ہے جس کے پاس دوا تو ہے مگر علاج نہیں کرتا۔ ایک دن ہم سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور باقی رہ جائے گی ہماری لکھی ہوئی تحریریں، اپلوڈ کی ہوئی ویڈیوز اور تصویریں۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ جاری رہنے والا گناہ کریں یا نیکیاں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جس نے مجھے ایک لفظ کی بھی تعلیم دی ہے اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ زرد پتے جہاں سے ٹوٹتے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ زندگی ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ تلاش میں بیت گئی ساری زندگی، اب پتہ چلا کہ خود سے بڑھ کر کوئی ہمسفر نہیں۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں پچھتاوا کہتے ہیں۔ جہاں تعریف کرنی ہو
وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ جب کوئی آپ سے مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے آپ سے پہلے اپنے رب سے مدد مانگی تھی اور رب نے اسے آپ کا پتہ دیا ہے۔ دائروں میں چلنے سے دائرے تو بنتے ہیں، فاصلے نہیں کٹتے۔ اختلافات رکھنا کوئی بری بات نہیں، لیکن اتحاد چھوڑ دینا بے وقوفی ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ دے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دنیا کا سب سے بے وقوف ترین انسان ہے۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندھا نہیں دیتا۔ جمع کی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ اداسی بہت بھوکی ہوتی ہے، انسان کی مسکراہٹ کو کھا جاتی ہے۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب سے نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے دوستوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر میرے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔